بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج یہ میرے چینل کی دوسری ویڈیو ہے، اور اس میں تھوڑی بہت جو ڈرائنگ کا مجھے شوق ہے وہ میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور تھوڑی بہت کریٹیوٹی کا شوق رکھتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی شیئر کرتی رہوں گی جو میں کریٹیو چیزیں بناؤں گی۔ تو ابھی تو ڈرائنگ کر رہی تھی تو سوچا کچھ باتیں بھی کر لی جائیں آپ لوگوں سے۔ تو باتیں بھی کیا، کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں کروں گی میں، اور نہ کوئی میری اتنی کوئی ڈیپ سوچ ہے، نہ اتنا کوئی بہت زیادہ رکھتی ہوں ایکسپیرینس، لیکن میں ڈسکس یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے خیال میں سکون کیا ہے؟ کیا چیز ہمیں سکون دیتی ہے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں پریشان رکھتی ہے؟ یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ کیا ہے؟ مطلب کہ انسان کیوں اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے آج کے زمانے میں کہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ ایسے ملیں گے کہ جن سے اب پوزیٹیوٹی یا پوزیٹیو تھنکنگ یا پوزیٹیو وائبس بہت کم ملیں گی ہمیں۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ملیں گے کہ جو خود بھی فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ڈپریشن اور فرسٹریشن کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسی کیا چیز ہے؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ سکون کہاں چلا گیا ہے؟ اور زندگی اس طرح سے کیوں ہے کہ زندگی بے مقصد لگتی ہے؟ میں نے کہیں ایک جگہ ایک بات سنی اور مجھے وہ بڑی اچھی لگی کہ انسان جو ہے اس کو ٹھیک ہے دکھ بھی ملتے ہیں، پریشانیاں بھی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں میں ڈوبے نہیں رہنا، دکھوں کے اس سمندر میں ڈوبے نہیں رہنا۔ ڈوبنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ گناہوں میں انسان ملوث ہو جاتا ہے، چھوٹے بڑے انسان گناہ کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، انسان چھوٹے بڑے سب گناہ کرتے ہیں، لیکن ان گناہوں میں ڈوبے نہیں رہنا اور نیچے سے نیچے نہیں جانا، بلکہ ابھرنا ہے۔ ڈوبتے تو سبھی ہیں، ڈوبے رہنا کمال کی بات نہیں ہے، اپنے اوپر ترس کھاتے رہو اور ڈوبے رہو ان حالات میں، ان سرکمسٹانسز میں گھرے رہو، نہیں، ابھرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس جستجو کا حصہ بنانا ہے، اس اسٹرگل کا حصہ بنانا ہے کہ جسے زندگی کہتے ہیں، کہ زندگی گزارنی ہے، زندگی جو ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، زندگی کا مقصد تلاش کرنا ہے ہم نے، کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک لیو ڈرا کر رہی ہوں میں، کہ جس کی جو ہے ایک سائڈ بالکل ڈرائی ہے، اور اس میں زردی ہے، اس میں پیلاہٹ ہے، اس میں جو ہے نمی، اور اس میں سبزہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو زندگی بھی تو ایسے ہے، زندگی میں جب نمی ختم ہو جائے، خوشیوں کی، اسٹرگل کی، جستجو کی، تو زندگی تو بالکل خالی اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہریالی، زندگی میں پوزیٹیوٹی، زندگی میں نمی، یہی ہے کہ ہم جو ہے کس طرح سے اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور ہم کہاں اپنا سکون تلاش کر رہے ہیں، کن چیزوں میں، کن باتوں میں۔ سکون تو دراصل اللہ کی یاد میں ہے، ہماری روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا ذکر ہے، لیکن ہم اپنے جسم کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اپنی روح کے کھانے کا کوئی خیال نہیں ہے ہمیں، ہم اپنی روح کے کھانے کے اوپر توجہ نہیں دیتے، اکیلے ہوتے ہیں، دل پریشان ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری روح پیاسی ہے، اللہ کا ذکر مانگتی ہے۔ اللہ نے تو خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، سکون قلب جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں ہے، وہ نماز میں ہے، لیکن ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے اس میں تو کوئی اب چام ہی نہیں بچا، ہمارے لیے تو زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں، کیوں خودکشیوں کے ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ خودکشیاں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کی پرسنٹیج بہت بڑھ گئی ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن میں۔ فرسٹریشن، ڈپریشن، غصہ، انزائٹی،
یہ سب چیزیں، اور یہ سب چیزیں کیوں آتی ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو دین سے دور لے جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے دور لے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت کا کسی کو علم نہیں ہے کب آئے گی، دن میں آئے گی، رات میں آئے گی، آج آئے گی، کل آئے گی، کسی کو کوئی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن نماز کے لیے ہم کہیں گے کل سے شروع کریں گے، پتہ نہیں کل ہو کہ نہ ہو، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن نماز کے لیے، ہمارے ہر اچھے کام کے لیے ہم کہتے ہیں کل سے، کل سے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنانا ہے، اپنے اندر اس طرح سے پوزیٹیوٹی لانی ہے کہ انسان اچھائی کی طرف جائے، خود سے اس کے اندر پوزیٹیوٹی پیدا ہو، اور وہ پوزیٹیوٹی وہ معاشرے میں ڈسٹریبیوٹ کرے، اپنے اندر کے جو نگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کر دے، اور خود پوزیٹیو بنے، خود اپنے لیے انسپریشن بنے، اور دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے زندگی کی امید بنے، انسپریشنل بنے۔ یہ کیا کہ آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے، کچھ کیا ہی نہیں، کچھ مقصد، کچھ پرپس آف لائف ہی نہیں حاصل کیا۔ تو خود اپنے آپ کو اندر سے اتنا مضبوط کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی یاد سے سکون حاصل کریں، اپنے اندر کے ڈپریشن کو، اپنے اندر کے غصے کو، اپنے اندر کی انزائٹی کو ختم کریں، اور اچھا سوچیں، مثبت سوچیں، اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، دوسروں کے لیے تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ تیار کریں، اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالیں کہ جو ہے ہمارے اندر کی نمی برقرار رہے، ہمارے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اپنی صفات جو ہیں وہ رکھی ہیں کہ ہم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرتا ہے، تو انسان کو بھی رحم دل بننے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناصر ہے، مددگار ہے، تو انسان کو بھی دوسروں کی مدد کے لیے کہا ہے۔ تو اپنے اندر اس طرح کی، کیونکہ پھر ہم اللہ سے کیسے امید رکھیں گے؟ ہم جب خود کسی کے لیے جو ہے وہ مددگار نہیں بننا چاہتے، ہم خود کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرنا چاہتے، تو ہم کیوں یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو بھی ہمارے کرو مہربانی، تو محلی زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو پہلے اہل زمین کے ساتھ اچھا ہونا سیکھیں، پہلے اہل زمین کے ساتھ اپنا رویہ اچھا کریں، اپنے جو ہیں فیلوز کے ساتھ، کلاس فیلوز، بزنس فیلوز، اپنے ریلیٹیوز، اپنے نیبرز کے ساتھ، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پازیٹیو بنائیں، اور بی ہیپی، لیو ہیپی، اینڈ لیٹ ادرس ٹو بی ہیپی۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔